الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 8 میں درس کا فیوز و برکات جیلانی کا خوبصورت اور حسین باب گزشتہ 2 پارٹ میں لفظ رجل بشر اور انسان کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی ریئلٹی اور عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ عام سمجھنا خصوصاً خاص نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عام لینگویج میں، عام خطابات میں، عام انداز میں، عام مخاطبت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایزی سنٹینس اور الفاظ کا استعمال کرنا یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ آیت نمبر 7 اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے سورہ سبا کی کہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، یہاں پر رجل سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کافروں کا عقیدہ کے طور پر ہے۔ میں نے بشر، انسان، رجل کے حوالے سے تفصیل سے بات کی، خصوصاً کل کا جو ویڈیو تھا کہ اللہ پاک نے قبر کے اندر رجل کا استعمال کروایا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس رجل کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں۔ ہم اس بات کا کھلے دل سے، تہہ دل سے اور اللہ کے شکریہ کے ساتھ اعلان کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کی طرف سے کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے تحت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مقصد توحید اور منشأ توحید کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ ہی چاہتا ہے کہ حبیب کے خطاب میں، حبیب کو پکارنے میں شان عظمت کے الفاظ ہو۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 بھی اسی بات کی طرف مشیر ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی پکار کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مطلب وہاں پکارنے سے منع نہیں کیا گیا، عام انداز میں پکارنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ تفسیر جلالی، اس کے حاشیہ وغیرہ میں، تفسیر صابی وغیرہ کے حوالے سے دیکھیں گے، تفسیر جلالین وغیرہ میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارو، یہ سب الفاظ ہیں پکارنے کے، رسپیکٹڈ الفاظ۔ خیر، آج جو آیت نمبر 8 کا جو درس ہے اس میں بھی کافروں کا ایک بد عقیدہ، آپ کہیں عقیدہ کیا، بد عقیدہ، برا عقیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان اور الزام ہے کہ حضور جو غیب کی خبریں بتاتے تھے، ظاہر ہے نبی کا کانسیپٹ ہی ہے غیب کی خبریں بتانا، غیب کی خبر دینا نبی کا کانسیپٹ ہی ہے، نبی کہتے ہی ہیں جو غیب کی خبر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے 2 بہتان لگائی، ایک تو یہ کہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ عقل میں عقل میں خبط ہے، مخبوط العقل ہے، مخبوط الحواس ہے، معاذ اللہ جس کو کہیں مجنون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ نون والقلم کے حوالے سے تفسیر جیلانی ہو چکا ہے، پارہ نمبر 30 کی سیکنڈ سورہ ملک کے بعد سورہ نون والقلم، اس میں ولید بن مغیرہ کا ایک ذکر آیا تھا جس میں 10 عیوب قرآن پاک نے اس کے گنائے تھے، حلاف، مہین، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر،
معتد اسیم اتلم بعد ذالک زنیم ان کا نزا مالم و بنین. کل 10 عیوب بیان کیے تھے، جس میں جھوٹا، بڑی قسمیں کھانے والا، ذلیل، حماز، ادھر ادھر کی باتیں بکنے والا، چغل خور، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھنے والا، اسیم گنہگار، اتلم سرکش، بعد ذالک زنیم، زنیم منہ بولتا بیٹا یعنی حرامی جس کو آپ کہیں. تو 10 عیوب بیان کیے تھے، جن میں 9 عیوب کا خود مقر تھا، یہ مکمل ڈائریکٹلی اقرار کیا تھا. چنانچہ جب کہا گیا کہ اس کی اصل میں خطا ہے، آپ سورہ نون والقلم میں دیکھیں گے آیت نمبر 10-11 کے تحت، ایک دم یعنی شروع ہی کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھیں گے جو میں نے پڑھا بھی. تو جب کہا کہ تمہاری اصل میں خطا ہے، آیت جب اتری تو گیا اپنی ماں کے پاس اور کہا کہ 9 عیوب جو محمد نے گنائے ہیں، ان عیوب کو تو میں یقین مانتا ہوں کہ وہ عیوب میرے اندر ہیں، لیکن 10واں عیب جو ہے یعنی نسل میں مطلب اصل میں ہماری خطا، یہ تو آپ ہی صرف بتا سکتی ہو کہ کیا میری اصل میں خطا ہے. تو ماں نے برجستہ کہا، کیونکہ تلوار ٹانگے ہوا تھا، ماں نے برجستہ کہا، کھینچے ہوا تھا کہ ہاں بالکل تیرا باپ نامرد تھا. میں نے ایک چرواہا سے یہ سوچتے ہوئے کہ بہت دولت مند ہے، بہت پیسے والے ہیں تیرے باپ کے بعد کیا ہوگا اس دولت وغیرہ کا، تو میں نے تجھے چرواہا سے جنم دیا ہے، یعنی تو چرواہا کا بچہ ہے. بہرحال اصل میں خطا، گستاخی. کیا کہا تھا اس نے کہ آپ مجنو ہیں. چنانچہ پارہ نمبر 14 میں بھی آپ دیکھیں گے، قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. لفظ مجنو کہا تھا، مجنو دیوانہ، عقل میں مخبوط العقل، صحیح بات مطلب ریئل بات نہ کہنے والا، ایسا. تو حضور جو غیب کی باتیں بتاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میزان یعنی دیگر تمام وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے ہوتی وہ سب بتاتی، تو یہ انکار کرتا. اور عقل میں چونکہ نہیں آتی تھی تو بجائے یہ کہ اپنی عقل پر کوستے، حضور کو کہتے تھے کہ آپ مخبوط العقل ہیں. اللہ پاک نے برداشت نہیں فرمایا اور دفاع رسالت فرمایا، اپنے حبیب کا دفاع فرمایا، ڈیفینس کیا، اور سارا بھانڈا مطلب پھوڑ دیا. اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کامل توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ گستاخی سے محفوظ فرمائے. نبی کا گستاخ اصل میں خطا ہے، نبی کے گستاخ وہی ہوں گے جس کی اصل میں خطا ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو گستاخی سے محفوظ فرمائے. مجنو، آج بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 8 میں سورہ سبا کی 34 سورہ نمبر میں آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ کافروں کے حوالے سے جو رجل کا لفظ کہا تھا کہ رجل، ان کافروں نے ایک عقیدہ دیا، افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اللہ پر ان لوگوں نے مطلب محمد نے جھوٹ باندھا ہے، اور اللہ پر ونسبہ علی اللہ کذبا، اور اس کی نسبت کر دی ہے اللہ پر، یعنی جھوٹ کی نسبت کی ہے. اور غوث کہتے ہیں تغریراً و تلبیساً علی ضعفاء الانام، اور کمزور مخلوق کو شبہ میں ڈالنے کے لیے، کمزور مخلوق کو شبہ میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مطلب غیر عقل میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہیں، غیر محسوسی باتیں. تو کمزور مخلوق کو لیقبلوا منہ امثال هذه الخرافات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے ان تمام باتوں کو یہ کافر خرافات سے تعبیر کر رہے ہیں. غوث کہتے ہیں کہ کافر کہتے تھے کہ کیا تم ان خرافات کو قبول کر لو گے، وَيَعْتَقِدُوهُ رَسُولًا، اور ان کو رسول مان لو گے، کہ مخبراً عن المغیبات، کہ ایسا رسول جو غیب کی خبریں دیں اور عجائب امور کی خبریں دیں اور غرائبات امور کی خبریں دیں. ایک بات تو یہ جھوٹ باندھا اللہ پر، ام بہ جنہ، یا مطلب یہ کہ ان کی عقل میں خلل ہے، خبط ہے. اللہ یعرض فی دماغہ، غوث کہتے ہیں جو ان کے دماغ میں مطلب پیوست ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں محمد یا یہ رجل. فیتکلم بامثال هذه الهذیانات معاذ اللہ. تو ایک کافر کہتے تھے کہ جس طرح دیگر تمام مجنو لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ محمد ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں. اور وسماہ وحیا و الہاما، اور محمد ان تمام باتوں کو وحی مطلب وحی کا عنوان دے رہے ہیں، وحی سمجھ رہے ہیں اور الہام سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کے الزام لگائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا. آپ کی عقل میں جنون، اس طرح سے جنہ کا لفظ عقل میں، یعنی ایک دم بالکل خبط الحواس، عقل مطلب حواس مخبوط ہے. اللہ اللہ اللہ.
خیر غوث کہتے ہیں آگے دیکھیں کہ ثم لما بالغ المشركون في قدحه صلی اللہ علیہ وسلم وتجهيله رد اللہ علیہم. کیا کہنا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. غوث کہتے ہیں کہ جب مشرکوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی حد کو پہنچ گئی تو رد اللہ علیہم، اللہ پاک نے ان گستاخوں کا رد کیا اس طرح سے، کیا کہ لا افتراء فی کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم و اخبارہ. سنو، میرا حبیب جو بات کر رہا ہے اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، و اخبارہ، اور جو خبریں دے رہا ہے ان میں جھوٹ کی کوئی بھی آمیزش نہیں ہے. اللہ پاک کہہ رہا ہے ولا خبط فی عقلہ، اور اے مخبوط العقل، تو مخبوط العقل ہے، میرا حبیب مخبوط العقل نہیں ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ اب یہاں پر یہی ہے اصل آج کا عنوان، اذ هو من اعقل الناس. سبحان اللہ. غوث کا عقیدہ دیکھیں، مس یوز مت کیجیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث پاک کی ریئل تعلیم جو رسالت ان کی ہے، خاص طور سے توحید و رسالت کی جو ریئلٹی پیش کی ہے غوث پاک نے، کیا کہنا. غوث عقیدہ دے رہے ہیں، دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم من اعقل الناس، تمام لوگوں کی عقلوں کو ایک ترازو پر رکھو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پاک کو ایک ترازو پر رکھو تو ساری عقلوں میں، سارے عقل مند میں سب سے اعلیٰ عقل مند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اعقل الناس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. کیا کہنا ہے. اور اس کے بعد ابعدہم عن الافتراء والمراء، اور جھوٹ باندھے، ریاکاری، یہ سب سے تو میرا حبیب سب سے زیادہ کوسوں دور ہے. لوگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کوسوں دور ہے یہ جھوٹ بولیں یا الزام لگائیں، افتراء کریں، کذب کریں. دو صفت. تیسری صفت جو اہم صفت ہے وَأَسْلَمِهِمْ عَنِ الْكِذْبِ. اور سنو، جھوٹ سے خاص طور سے سالم ہیں، محفوظ ہیں. جھوٹ نہیں بولتا میرا حبیب. وَجَمِيعِ الْقَدُورَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ مُطْلَقًا. کیا کہنا ہے. اب میں حدیث پاک وہ پیش کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں اس حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے. حدیث میں یہ قطعت مشارق الارض و مغارب، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب مطلب ہر چہار جانب کو چھان ڈالے، ہر چہار جانب کو دیکھے. میرے احاطے میری رسائی میں اللہ پاک کی طرف سے میں نے تمام دنیا کو چھان ڈالا. آپ کی طرح تو کیا، آپ کے پاؤں کی طرح بھی، آپ کے قدم پاک کی طرح بھی نہیں. اسی کو امام اہل سنت نے کہا، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. خدا ایک ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں ایک ہے، ایسے ہے کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہے. تجھے یک نے یک بنایا. لفظ بنایا ہی شرک شکن عقیدہ ہے. اللہ کو کسی نے بنایا نہیں. ایک قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اور حضور کو ایک، جو حضور کی جو یکتائی ہے انفرادی شان کے اعتبار سے. اچھا، اسی کو امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے حسین انداز میں ایک شعر میں عربی میں پیش کیا ہے. جو قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں ان کو یاد ہوگا، منزہ عن شریک فی محاسنہ. کیا کہنا. بابا، منزہ کس کی صفت ہے؟ پاک. منزہ عن شریک فی محاسنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن میں، اپنے کمالات میں، اپنی عظمتوں میں، اپنے حسن و خوبی میں شریک سے پاک ہیں. یعنی حضور کے محاسن میں کوئی شریک نہیں. کیا کہنا ہے. اب تک تو لفظ شریک کی نفی اللہ سے کرتے تھے، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، میرے رسول کا بھی محاسن و کمالات کے اعتبار سے کوئی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، یہ حضور کی بھی شان ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں ہے فی محاسن ہی. آگے کہتے ہیں امام بوصیری دوسرے مصرے میں، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن کا وہ جوہر ہے غیر منقسمی، جو دوسروں میں تقسیم نہیں ہے، آپ ہی کے اندر ہے. فیوز و برکات، انوار و تجلیات کی بارشیں، عکوس، شعائیں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن حضور کے کمالات
کسی کے اندر نہیں جا سکتے، تجزی کو قبول نہیں کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کو قبول نہیں کریں گے۔ محاسن میں بے مثال ہے، لا شریک لہو، یہ حضور کی بھی شان ہے، سبحان اللہ۔ تیرے پائے کا نہ پائے، تجھے یک نے یک بنایا۔ خیر، تو مجنو کہا تھا ایک خاص کافر ولید بن مغیرہ نے تو 10 عیوب ظاہر فرمائے، ان کے اصلی اور حقیقی عیوب ظاہر فرمایا، اور ان لوگوں نے تو حقیقت میں اس کا اعتراف بھی کیا، اور حضور کو صرف زبانی طور پر کہا تھا، جو حضور حقیقت میں مجنون نہیں تھے، مگر اللہ پاک نے پھر بھی دیکھا اپنے نازیبا کلمات کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور کی جاہ، حضور کی مرتبت، حضور کی شان، حضور کی عظمت۔ خیر، تو یہ جو کافروں کا عقیدہ تھا کہ محمد جو ہے بول رہے ہیں اپنی طرف سے، یا عقل میں ان کے خلل ہے معاذ اللہ، یا جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو اللہ پاک دفاع فرما رہا کس طرح سے، کہتا ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ یہ کافر گمراہ جو ہیں یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ اور ان امور پر یقین نہیں رکھتے کہ اخبر اللہ بوقوعها فیہا، جو آخرت میں جن امور کا واقع ہونا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے اللہ پاک نے خبر دی ہے۔ ولا یصدقون ایضا بما نطق به الکتب والرسل، اور یہ کفار اور گمراہ، یہ گستاخ تصدیق نہیں کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی بھی جن تمام چیزوں پر کتاب الہی، کتب الہیہ اور اللہ کے رسول ناطق ہیں، کتب اور رسول ناطق ہیں۔ مخلدون فی النشۃ الاخری فی العذاب، یہ سب کے سب کفار اور یہ سب کے سب گستاخ ہمیشہ آخرت میں عذاب میں، اور غوث کہتے المعبد المخلد، ہمیشہ عذاب میں بالکل جکڑے رہیں گے۔ وَمُتَوَغَّلُونَ فِي الضَّلَالِ الْبَعِيدِ، غوث کہتے عن الہدایت ابد الآباد لا نجات لہم منہا، اور ہمیشہ جکڑے ہوئے رہیں گے اس گمراہی میں جو گمراہی کی ہدایت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے۔ لا نجات لہم منا، ان کی کوئی نجات کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا درس ہوا۔ آیت نمبر 8 سے میں صرف آج کے اس درس میں ایک بات صرف بتانے جا رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہی کا مقصد ہے شان کا اظہار ہونا، حضور کی شان کا اظہار ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریئلٹی ہے کہ جس طرح خدا خالق ہونے کے اعتبار سے، یوں کہیے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ خالق میں احسن ہے، اللہ احسن الخالقین، یہ پلورل لفظ خالقین دیکھیں آپ، تو اے معبودان بعد، جس کو بھی معبود تسلیم کرتے ہو، ان تمام میں ایک منفرد اللہ سبحانہ ہوئی ہے، اس سے بہتر حسین کامل اکمل مکمل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ خالقین میں احسن ہے اور حضور مخلوقین میں احسن ہے، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں آپ۔ یہ امام اہل سنت کا شعر میں نے صرف اس لیے نہیں کہا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ آپ مطلب یہ کہ کوئی خاص طبقے کا میں درس دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس لیے بدکتے ہیں کہ نہیں احمد رضا کہہ رہے ہیں اس لیے غلط ہوگا۔ میں نے پہلے کہا آپ مطلب یوٹیوب پر بھی مار لینے، آپ کتابوں کا مطالعہ تو کریں۔ قطعت مشارق الارض و مغاربها، حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالے، چہار جانب کو چھان ڈالے، ہر طرف دیکھا کو سوچا کہ مل جائے، لیکن نہیں آقا آپ کی جسم پاک تو چھوڑو، تو آپ کے قدم پاک کے برابر بھی کسی کو نہیں پایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ اور امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عقیدہ وہ دے دیا کہ جب میں کہتا ہوں نا جیسے سورہ توبہ کے آیت نمبر 128 کے تحت کہ اللہ عزیز ہے اور اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، مگر اللہ پاک نے عزیز نبی کو کہا رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف نبی کو کہا، رحیم نبی کو کہا۔ ایک ہی لفظ اس کا سمجھیں کہ صرف جو دکھتا ہے یعنی اشتراک لفظی یا شرکت لفظی یا شرک لفظی، یہ حقیقت میں مفضی الی جہنم نہیں ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، نہیں، شرک مانوی، شرک حقیقی، یعنی جو ریل میں اللہ پاک کی طرح کسی کے اندر شرکت کرے، شریک ٹھہرائے، وہ ہے حقیقت میں۔ ورنہ عزیز اللہ بھی دکھ رہا ہے، رسول بھی دکھ رہے ہیں، رؤوف اللہ بھی دکھ رہا ہے، رسول بھی دکھ رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دونوں قرآن ہی میں ہے، اور قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پھر بھی اسے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو عزیز ہے، اللہ جو رحیم ہے، یا اللہ کی جو صفات ہے وہ ازلیہ ہے، قدیم ہے، وہ کسی کے گفٹڈ نہیں ہے، اور رسول کی جو صفات ہیں وہ گفٹڈ ہیں، رسول کو اللہ نے عطا کیا، یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے، غیر مطلب قدیم ہے، حادث ہے، غیر ازلی ہے۔
یہ رسول کے صفات ہیں. یہ تو ایسے ہی لا شریک لہو کا جو عقیدہ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام بوصیری نے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ شریک میں پاک ہیں، شریک سے پاک ہیں، فی محاسن ہی، ان کے محاسن میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ اس اعتبار سے کہ احسن المخلوقین ہیں، آپ تمام مخلوق میں سب سے احسن ہیں، مخلوق میں کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے، آپ کے کمالات نہیں پا سکتے. آپ نے جو کمالات، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ سورہ الانعام کے درس میں سنے ہوں گے، مسجد وغیرہ کے درس میں، کہ حسن یوسف دمے عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. چاہے انبیاء کرام کی چیدہ چیدہ جتنے بھی کمالات آپ کو یاد ہیں، آدم کی صفوت یاد ہو، موسیٰ کا کلیم ہونا یاد ہو، نوح کا نجی ہونا یاد ہو، دیگر انبیاء کرام کے تمام اوصاف جو اب لے لیں، وہ سارے اوصاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. یہ تو ہے ہی آنچ خوباں، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ جتنی بھی خوبیاں رکھتے ہیں وہ سب آپ بھی رکھتے ہیں، وہ تو ہے ہی. اور ایکسٹرا یہ کہ ورفع بعضهم درجات، آپ کو آپ کے درجے بلند اللہ پاک نے کیا، درجوں آپ کو بلندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو درجوں بلندی ملی ہے. اس لیے میں آج کے اس خاص طور سے درس جیلانی کے عنوان سے آیت نمبر 8 کے ذریعے سے یہی کہوں گا، جو آگے بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آخرت پر یقین وہی رکھے گا جو عاشقی رسول ہوگا. جنت دوزخ یہ سب کا پیمانہ جو غیب کی تمام چیزیں ہیں، باس بعد الموت کا تصور، حشر کا تصور ہے، قبر کے عذاب کا تصور ہے، برزخی دنیا کا پیمانہ ہے، یہ ساری پہلو پر یہ وہی عقیدہ رکھے گا یا اسی کو عقیدے کی توفیق ملے گی جو نبی کا عاشق ہوگا، جو نبی کا سچا ہو. نبی کو جو ایزی لے گا، نبی کی جو گستاخی کرے گا، چاہے لینگویج کے اعتبار، زبان کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے ہو، فکر کے اعتبار سے. آپ سوچیں نا ذرا کہ اللہ پاک نے شہید کے حوالے سے فرمایا کہ انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. سوچیں آپ، مردہ سوچنا بھی نہیں، کیونکہ یہ توہین ہے ایک قسم کی. وہ اللہ کی راہ میں انتقال کیے ہیں، اس لیے ان کے انتقال، ان کی موت کو سوچنا بھی نہیں. بتائیے جن کے بارے میں، جو امتی کے بارے میں ایسا رسپیکٹ ہو، نبی کے حوالے سے آپ کیسا برا سوچ سکتے ہیں، کیوں کر نیگیٹو سوچ سکتے ہیں. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور کمالات کے حوالے سے اس طرح کی مطلب کمزور باتیں کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں، نبی کو وہ نہیں، یہ نہیں کی جو مطلب یہ کہ جھنکار نہیں کی جو پکار کرتے ہیں، وہ اپنی حقیقت کو سمجھیں. اللہ حضور کی زبان سے یا حضور کی شان کے باب میں نہیں کا پہلو سننا ہی نہیں چاہتا ہے، نہیں کا پہلو سننا ہی نہیں چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے لیے بس ہو. اسی لیے تو محمد کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اے میرے حبیب محمد، اسے کہتے ہیں کہ آپ کی سب حمد بیان کریں، ایسی ذات جس کی خوب تعریف کی جائے. محمد، حمد یحمد التحمید فهو محمد، وحمد یحمد التحمید فهو محمد. اس میں مفعول محمد کہتے حمد بیان کرنے والے، تحمید بیان کرنے والے. خوب مبالغہ کا ہے، خوب جس کی تعریف کی جائے، خوب جس کی حمد بیان ہو، خوب جس کی تعریف ہو. اور محمد جس کی تعریف خوب کی جائے تو ہر تعریف کرنے والے کو محمد کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ تعریف کرنے والا اللہ ہے، اللہ محمد ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم ہو، فیض ہو، اللہ کا مقصد، اللہ کا منشا، تو یہ سمجھو کہ اللہ پاک خود چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی تعریف ہو، حبیب کی. ہاں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات اور کمالات ہیں وہ حبیب کے دائرے ہی میں اور اللہ کی عطا سے، مواہب لدنیہ، عطایا الہی عطایا، اس باب میں آپ دیکھیں گے تو اب الحمدللہ صحیح ہوگا. ورنہ یاد رکھیے گا، نبی کی گستاخی کرنے والا ہرگز ولد الحرام ولد الحلال نہیں ہو سکتا. ان کی نسل میں یقیناً خطا کا پہلو ہوگا، ان سے بچیے. انوائلنٹری میں بھی کبھی اگر زبان سے کوئی چیز آپ کے نکل گئے ہوں تو چاہیے کہ آپ صدق دل سے توبہ کریں. یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ گستاخی اور دشمنی یہ دو الگ چیز ہے. دشمن کو توفیق خیر مل سکتی ہے لیکن گستاخ کو کبھی بھی توفیق نہیں ملتی. چنانچہ آپ دیکھیں، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب قبل اسلام دشمن تھے، اسلام کے نبی کے دشمن تھے، گستاخ نہیں تھے. ہدایت مل گئی. دیکھیے آپ، دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ابو لہب گستاخ تھا. تبا لک یا محمد، تیرے لیے بربادی ہو اے محمد. تو نبی کا گستاخ تھا. اس لیے گستاخ کو توفیق نہیں ملتی ہے.
تو میں کلیئر کہہ رہا ہوں آج تمام جماعت والوں کو، اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، دشمنی اگر آپ کے اندر ہے تو مجھے امید ہے کہ توفیق ملے گی، گستاخی ہے تو آپ توفیق سے محروم ہو جاؤ، گستاخی سے بچو، گستاخی سے بچو، گستاخی سے بچو، دشمنی سے بھی آپ کو بچنا ہے لیکن گستاخی سے بچو۔ اس لیے یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک لہ فی محاسنہ، حضور کے محاسن میں کوئی اس کا شریک نہیں، بے مثال ہے، حضور کے قدم کے برابر کوئی نہیں، حضور کے سایہ کو اللہ پاک نے زمین پر نہیں رکھا، جبکہ جو آپ کے آزو بازو چلتے وہ صحابہ ہیں، تمام امت میں افضل ہیں، غوث قطب ابدال سب سے وہ اعلیٰ ہیں، اگر سائے پر ان کا مطلب اگر پڑ بھی جاتا کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک نے گوارا نہیں کیا کہ میرے آقا میرے حبیب کے سائے پر بھی کسی کا قدم پڑے یا کسی کا سایہ پڑے۔ اللہ پاک اس طرح سے جب کیئرفل ہے میرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو آپ ایزی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توحید کے بعد بزرگ تر اگر کسی کو سمجھنا ہے تو بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر یہ ایک عنوان بنا لیں کہ اللہ کے بعد اگر حسن، کمالات، خوبیاں کسی کے اندر تمام اعتبار سے، تمام جہتوں کے اعتبار سے پائی جا سکتی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، گھر، معاشرہ، شہر، ملک، تمام جہان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، چھوٹے بڑے بزرگ، عورت مرد بچے بوڑھے سب کی مدد فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو گناہ کبائر و صغائر سے محفوظ فرمائے، معاف فرمائے، جو انتقال کر چکے ان سب کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک عطا کرنے کے بعد اس پر قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی نصیب فرمائے، عبادت میں محبت لذت سب کچھ نصیب فرمائے، پروردگار ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما۔ یا اللہ گھر میں جو کوئی بھی رشتے کے باب میں کسی بھی طرح سے، چاہے باپ بیٹے کا رشتہ ہو، ماں بیٹی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، جو کوئی بھی ہو، پروردگار ہر رشتے میں عزت عطا فرما، ہر رشتے میں احترام عطا فرما۔ پروردگار جن کے والدین اولاد سے پریشان حال ہیں مولا پریشانیوں کو دور فرما، جن کے اولاد ماں باپ سے ظاہری طور پر پریشان حال ہیں مولا ہر دو رشتے میں محبت اور مٹھاس عطا فرما۔ واسطہ تجھے سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سلطان العارفین غوث زمان امام زمان رضی اللہ تعالی عنہ کا صدق طفیل میں پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما، جن ماؤں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، عورتوں نے، بچوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب جو کچھ مانگے ہیں تو نے عطا کر دیا، جو مانگنے سے رہ گیا پروردگار اگر خیر ہے تو ہم سب کو عطا کر دے، شر ہے تو ہمارے ذہن کو اس جانب نہ دے مولا، ہمارے ذہن کو اس جانب سے پھیر دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کی دعا میں خیریت عطا فرما، شریت سے محفوظ فرما، ہم سب کو اشرار کی شرارتوں سے، باغی کی بغاوتوں سے، اعداء کی عداوتوں سے، ظالم کے ظلم سے، بد نگاہوں کی بد نگاہی سے، بد نظروں کی بد نظری سے، ہر طرح سے محفوظ اور مامون فرما، نیک بنا، نمازی بنا، حاجی بنا، غازی بنا۔ یا اللہ سب سے بڑی دولت ایمان کی تو نے عطا کی ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کے، اس کے لوازمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، قبر میں آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں سوالات قبر کو آسان کر دینا مولا، برزخی دنیا کو آراستہ کر دینا مولا، حشر کی ہولناکی سے ہم سب کو بچا لینا مولا، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر کر دینا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔